اگر کوئی انسان چاہے کہ ایک دم میں مالدار بن جاؤں، میرے پاس اتنا پیسہ آ جائے اتنا پیسہ آ جائے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ جس کے نصیب میں جو ہوتا ہے اسے مل کے رہتا ہے۔ جس کے نصیب میں جہاں کا رزق لکھا ہوتا ہے تو وہ وہاں پہنچ جاتا ہے، اسے مل جایا کرتا ہے۔ ایسے ہی ایک مالدار انسان تھا، کافی مالدار تھا، اس کے چرچے بہت تھے۔ اس کی صرف ایک بیٹی تھی اور کوئی اولاد نہیں تھی۔ تو جب بیٹی جوان ہوئی تو بیٹی کا شادی کے بارے میں وہ سوچنے لگا کہ بیٹی کی شادی کر دیں، کوئی اچھا رشتہ مل جائے تو بیٹی کو بیاہ دیں۔ کافی رشتہ تلاش کرتا رہا لیکن کوئی اچھا رشتہ نہیں ملا۔ آخر کار اس کا ایک دوست تھا، وہ بھی بہت مالدار تھا۔ ایک دن اس کے گھر پہ آیا، جب بیٹھ کے بات چیت ہونے لگی تو وہ رشتوں کی باتیں نکل آئیں۔ دوست تھا، جان پہچان تھی اور اپنے لیول کا تھا۔ ویسے تو لیول نہیں لگانا چاہیے اور مالداری یہ سب نہیں دیکھنا چاہیے، رشتہ نیک ہو وہ دیکھنا چاہیے۔ لیکن وہ مالدار بھی تھا اور نیک بھی تھا۔ اب یہ والا جو مالدار انسان تھا بیٹی کا اچھا نیک رشتہ تلاش کر رہا تھا، سوچ رہا تھا کہ اگر مالدار نہ بھی ہوگا تب بھی کوئی دقت نہیں ہے، نیک ہونا چاہیے۔ تو دوست کا لڑکا نیک تھا، مالدار بھی تھا، رشتہ طے کر دیا، یہاں تک کہ شادی کا دن آ گیا، شادی بھی کر دی گئی۔ اب کوئی یہ دیکھ کر نہیں آیا نا کہ کس کے ساتھ کیا ہو جائے، وقت کس کا بدل جائے، یہ کسی کو نہیں پتا۔ تو جب شادی ہو گئی اور کچھ عرصہ تک یہ لوگ ایسے ہی رہتے رہے تو لڑکے کے والد کا انتقال ہو گیا، لڑکی کے سسر کا انتقال ہو گیا۔ اب لڑکا اکیلا پڑ گیا۔ تو تھوڑے دنوں کے بعد جو ان کے کاروبار تھے وہ بھی ٹھپ ہونے لگے، یہاں تک کہ ان کا جو مال تھا بالکل ختم ہو گیا، پیسے بالکل خرچ ہو گئے، روڈ پر آ گئے۔ گھر تھا ایک وہ بھی بک گیا، یہاں تک کہ کرائے کے مکان میں رہنے لگے۔ اب یہ جو لڑکی کا باپ تھا یہ تو ابھی بھی مالدار تھا۔ تو ایک دن اس کی اہلیہ، اس کی بیوی کہنے لگی کہ دیکھو ہماری بیٹی کا جس کے ساتھ نکاح ہوا ہے اس کے پہلے تو حالات بہت اچھے تھے، لیکن جب سے ان کے والد کا انتقال ہوا ہے تب سے ان کا کام تو بالکل بند ہو گیا، یہاں تک کہ سارے پیسے ختم ہو گئے، گھر بھی بک گیا، اب کرائے کے گھر میں رہتے ہیں۔ تو کس کا وقت بدل جائے کچھ پتہ نہیں چلتا۔ تو اے میرے شوہر آپ اجازت دیجئے کہ میں اپنی بیٹی کے لیے کچھ پیسے بھجوا دوں تاکہ میرے داماد جو ہیں وہ اچھا بزنس، اچھا کام شروع کر لیں اور پھر اس سے ان کا مالی جو حالت ہے وہ ٹھیک ہو جائے۔ تو ان کے شوہر نے کہا، لڑکی کے باپ نے کہا کہ دیکھو ہم کسی کے لیے کچھ بھی کر لیں، کتنا بھی کر لیں، لیکن جس کے نصیب میں جو بھی ہوتا ہے وہ اسے مل جاتا ہے۔ آپ پریشان نہ ہو، وہ محنت کرے گا، محنت کر کے پھر جو مزہ آئے گا نا کام کرتے ہوئے، وہ مزہ ان پیسوں کو دے کر اسے نہیں ملے گا۔ یہ پیسے اس کو دے دیں تو اتنا اچھا اسے لگے گا نہیں۔ آپ کی جیسی مرضی، آپ جیسا چاہو، لیکن میں تو یہ چاہتا ہوں کہ اگر وہ محنت کرے گا اور تابڑ توڑ محنت کرے گا تو انشاءاللہ ایک دن کامیاب ہو جائے گا۔ اور یہ بات حقیقت ہے کہ بغیر محنت کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی۔ ایک صاحب تھے، وہ بحث کرنے لگے کہ محنت اگر نہ بھی کرے انسان تب بھی وہ کروڑ پتی بن جائے گا، مالدار بن جائے گا۔ امیر باپ کا بیٹا ہو، اسے مال مل جائے گا، اب محنت تو اس نے کی نہیں تو وہ تو کروڑ پتی بن گیا۔ تو دیکھو یہ الگ چیز ہے، محنت کیے بغیر کوئی بھی سکسیس نہیں ہوا۔ آج جو مالدار اور کروڑ پتی بنے بیٹھے ہیں ذرا ان سے معلوم کریں کہ تم نے کتنی محنت کی، تب وہ بتائیں گے۔ تو ہر چھوٹے کام سے وہ کام بڑا ہوتا چلا جاتا ہے اور وہ انسان مالدار ہوتا چلا جاتا ہے۔ کیوں؟ محنت وہ کرتا ہے۔ اگر محنت نہ کرے تو اگر آج جو ہے وہی کل رہے گا۔ سکسیس اگر پانا چاہتے ہو تو اس کے لیے محنت کرنی ہوگی۔ تو میں عرض کر رہا تھا، یہ جو لڑکا تھا یہ محنت میں لگ گیا، محنت کرنے لگا، بہت زیادہ محنت کرتا رہا۔ ایک دن اس کی ساس یعنی لڑکی کی ماں، اس نے سوچا کہ کسی طریقے سے میں اپنے داماد تک پیسے پہنچاؤں۔ تو اس نے ایک دن دعوت پہ داماد کو اور اپنی بیٹی کو بلایا۔ اس کا شوہر تھا نہیں، اکیلی صرف یہی تھی۔ تو اس نے داماد کو اور بیٹی کو کھانے پر بلایا، دعوت پر بلایا، دونوں آ گئے۔ 5 کلو اس نے لڈو تیار کیے، بہترین والے لڈو 5 کلو تیار کیے۔ تیار کرنے کے بعد ہر لڈو میں ایک اشرفی رکھ دی اور وہ 5 کلو لڈو اپنی بیٹی کو باندھ دی اور کہا جاؤ تم لوگ گھر پہ یہ آرام سے کھا لینا۔ جب انہوں نے 5 کلو لڈو لیے اور گھر پر چلے تو بیچ راستے میں آ کے شوہر نے کہا کہ سنو
ये 5 किलो लड्डू का हम वज़न क्यों उठाएं? और हमारे यहाँ पर अभी इतनी तंग दस्ती है कि पैसे भी हम लोगों के पास नहीं है। 5 किलो लड्डू हैं, अगर हम हलवाई की दुकान पर बेच देंगे तो अच्छी खासी रकम भी हमें मिल जाएगी। तो लड़की ने भी कहा ठीक है, अभी हालत भी हमारी सही नहीं है और वज़न ज़्यादा है, तो लड्डू ज़्यादा हैं, तो चलो हम बेच देते हैं और पैसे मिलेंगे तो उससे घर का खाना खर्च हो जाएगा। दोनों इस बात पर मुत्तफिक हो गए, हलवाई की दुकान पर गए। हलवाई की दुकान पर गए, हलवाई ने उन लड्डुओं को ख़रीद लिया और उनको पैसे दे दिए, वो अपने घर चले गए। अब यहाँ देखो, अब इस लड़की का बाप आया, वही मालदार इंसान आया, उधर से गुजर रहा था, तो इसने सोचा चलो इधर से कुछ मीठा ले लें। लड्डू देखे तो पसंद आ गए, कहा ये लड्डू दे दो। वो पूरा 5 किलो का थैला था, 5 किलो का थैला इसने ख़रीद लिया। लाने के बाद घर बीवी को दिया। बीवी ने वो लड्डू देखे तो सोचने लगी कि मैंने तो ये अपनी बेटी और दामाद को लड्डू दिए थे, ये आपको कैसे मिले? कहा क्या मतलब? तो उसने पूरा वाक़या बता दिया और ये फिर हम तक पहुंच गए। तब उसके शौहर ने उससे कहा कि देखो, मैंने आपसे कहा था ना कि अल्लाह ताला जो चाहता है वो करता है, और जो नसीब में लिखा होता बंदे के वो उसको मिल के रहता है। अपने चाहा कि इन लड्डू में अशरफी रख देंगे और ये अपने दामाद को दे देंगे, वो वहाँ ये लोग जब खाएंगे तो उसमें अशरफी निकलेगी तो वो लोग रख लेंगे, उससे उन्हें शर्मिंदगी भी नहीं होगी। देखो, ये इन लोगों की सोचें हुआ करती थी जो लोग नेक हुआ करते थे। लेकिन आज का भी एक मुआशरा है। आज क्या है कि आज ससुराल से मांगने में शर्म नहीं लगती, बेधड़क ससुराल से लोग मांग लिया करते हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। और पहले जो नेक लोग हुआ करते थे, अभी भी नेक लोग हैं और अभी भी उनकी सोचें ऐसी हैं, ससुराल से क्यों मांगूं? कि ससुराल से मांगने में उन्हें शर्म महसूस होती है, हया आती है, और ससुराल वाले अगर भेजते हैं तब भी वो मना कर देते हैं कि नहीं, आपका माल हमें नहीं चाहिए। उस लड़के ने भी पहले मना कर दिया था। लोगों ने जब जोर किया कि तुम ले लो, तुम कोई बिजनेस शुरू कर लो, तो उसने मना कर दिया था। तभी ये तरकीब सोची थी कि लड्डुओं के अंदर अशरफी को रख देंगे तो वो आराम से उनको मिल जाएगी और वो उनको हया भी नहीं आएगी, शर्म नहीं आएगी। तो अल्लाह ताला जिसके साथ जैसा भी करता है बेहतर करता है, और जो नसीब में जिसके होता है उसे मिल के रहता है। अगर आप यहाँ आज बैठे हो और आप यहाँ खाना खाने वाले हो, लेकिन अभी आपके पास किसी का फ़ोन आ जाए कि आ जाओ भाई, आज यहाँ पर आप खाना खा लो आके, यहाँ से उठ के चले जाओगे, वहाँ खाओगे जाके, इसलिए क्योंकि आपका रिज़्क वहाँ लिखा हुआ है। तो जिसका रिज़्क जहाँ है वो वहाँ पहुँच जाएगा। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह नेक अमल की तौफीक अता फरमाए। इंसान को चाहिए कि नेक अमल करते रहे। दुनिया में ज़्यादा दिन ज़िंदगी नहीं गुजारनी है, पता नहीं कब मौत आ जाए, कब इस ज़िंदगी की शाम हो जाए और कब रूह तन से जुदा हो जाए। अल्लाह ताला हमें हिदायत की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह हमें गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए।